شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت ختیجہ اپنے مکان پر تشریف لائے۔ کچھ کھجورے کھا کر سو گئے۔ صبح جاگتے ہی کچھ کھجورے ایک چھاگل میں تھوڑا پانی لے کر گھر سے چلے۔ کیونکہ ابرش نے مکہ کے تمام باشندوں کو بتا دیا تھا کہ ان کے باپ دادا کے مذہب کے خلاف اور ان کے خداؤں کے خلاف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے جو آواز اٹھائیں گے۔ اس لیے ہر عرب کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سے خوف پیدا ہو گیا تھا اور ہر آدمی آپ کو غصے بھری نظروں سے دیکھنے لگا تھا۔ لیکن آپ اپنی نظر نیچے کیے چلتے اور اس کی پرواہ بھی نہ کرتے کہ کون کس جذبے سے آپ کو گھور رہا ہے۔ چنانچہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے نکلے کہ مبارک کندھوں پر ایک طرف ستو کا تھیلا لٹکا ہوا تھا، دوسری طرف کھجوروں کا۔ بائیں کندھے پر کالا اونی کمبل پڑا تھا، ہاتھ میں پانی کی چھاگل تھی۔ صاف لگ رہا تھا کہ آپ کہیں سفر پر جا رہے ہیں۔ لوگوں نے آپ کو دیکھا، تیز نظروں سے دیکھا، غضب بھری نظروں سے دیکھا، پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی طرف بھی نہ دیکھا۔ عادت کے مطابق سر جھکائے چلتے رہے۔ جب بیت الحرم کے پاس گئے تو طواف کیا اور مکہ سے نکل کر جبل نور کی طرف روانہ ہوئے۔ پہاڑ سامنے ہی نظر آ رہا تھا، مکہ سے 3 میل کی دوری پر تھا۔ پہاڑ سوکھے تھے، نہ کہیں پیڑ نہ پودے، سیاہ جلا ہوا پہاڑ لگ رہا تھا۔ آپ پہاڑ پر پہنچ کر ایک غار میں اترے۔ غار زیادہ بڑی نہ تھی، لگ بھگ 1.25 گز چوڑا، 4 گز لمبا۔ ایک اونچی چٹان غار کے اوپر اٹھی ہوئی تھی۔ اس چٹان کی وجہ سے غار کے بھیتر نہ دھوپ کی تیزی کا پتہ چلتا تھا، نہ وہاں گرم ہوائیں پہنچتی تھیں۔ اس غار کا نام غار ہرا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل آبادی سے اچاٹ ہو گیا تھا، اس لیے تنہائی اپنا لی تھی۔ کئی دن آپ اسی غار میں پڑے رہے۔ جب ستو اور کھجوریں ختم ہو گئیں تو آپ مکان پر تشریف لے آئے۔ دوسرے دن پھر ستو اور کھجوریں لے کر چلے گئے۔ کچھ دن پھر تنہا پڑے رہے۔ پھر جب ستو اور کھجوریں ختم ہو گئیں تو مکہ واپس ہوئے۔ ابھی آپ صفا اور مروہ تک ہی پہنچے تھے کہ وہی آدمی آپ کو پھر ملا جس نے پہلے آپ کو پکڑ کر بھیجا تھا۔ سفید کپڑوں میں لپٹا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ آپ نے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا، آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت بھری نظروں سے جبرائیل کو دیکھ کر کہا، فرشتہ جبرائیل؟ ہاں، فرشتہ جبرائیل، وہ فرشتہ جو تمام نبیوں کے پاس آتا رہا ہے۔ اے اللہ کے رسول، اب میں تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں۔ کیا میں خدا کا رسول ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا۔ ہاں، آپ خدا کے رسول ہیں، خدا نے آپ کو چن لیا ہے۔ میں تو امی ہوں، لکھنا پڑھنا بالکل نہیں جانتا۔ خدا کی یہی مصلحت ہے، جبرائیل نے کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھتے ہی دیکھتے حضرت جبرائیل غائب ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے، چہرے پر پسینہ آ گیا۔ آپ جلدی جلدی چل کر مکان میں داخل ہو گئے۔ حضرت ختیجہ نے آپ کو دیکھا، دیکھتے ہی وہ سمجھ گئیں کہ آج پھر کوئی بات ہوئی ہے۔ آپ کمرے میں جا کر چارپائی پر لیٹ گئے اور حضرت ختیجہ سے فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دو۔ حضرت ختیجہ نے کمبل اڑا دیا۔ ابھی آپ کو لیٹے ہوئے
تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک جلال بھری آواز آئی، اے چادر سے لپٹے ہوئے اٹھو اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ اور اپنے رب کی بڑائی اور بزرگی بیان کرو، پاک دامنی اختیار کرو اور شرک و بدی کی زندگی سے بچو۔ آپ گھبرا اٹھے۔ آپ کے دیکھتے ہی دیکھتے حضرت جبرائیل غائب ہو گئے۔ آپ نے اپنی پیاری بیوی کی طرف دیکھا۔ حضرت خدیجہ پاس ہی بیٹھی تھیں، دکھی اور غم میں ڈوبی ہوئی۔ آپ کو اٹھتے دیکھا، کہہ بیٹھیں، میرے سرتاج کیا بات ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو پوری بات بتائی تو بولیں، ورقہ نے سچ کہا تھا کہ حضور پر خدا کا پیغام نازل ہوگا اور آپ اللہ کے رسول ہوں گے۔ آپ نے فرمایا، لیکن خدیجہ، مجھے اپنی قوم سے ڈر ہے، مجھے جو خدا حکم دے گا وہ کروں گا، پر ڈر ہے شاید میری قوم نہ مانے۔ حضرت خدیجہ نے کہا، یہ ڈر تو ہے، لیکن کیا آپ قوم کے ڈر سے خدا کے حکم کو پورا کرنے سے بچیں گے؟ آپ نے فرمایا، کبھی نہیں، لیکن میں نہیں جانتا کہ خدا کیا حکم دے گا اور میں کس طرح اس کا حکم پورا کر سکوں گا۔ حضرت خدیجہ نے کہا، اللہ نے فرمایا ہے کہ لوگوں کو اس کے عذاب سے ڈراؤ، اس کی بزرگی اور بڑائی بیان کرو۔ بے شک خدا نے فرمایا، لیکن آج عرب کا پورا علاقہ بتوں کو پوچھتا ہے، میری آواز کون سنے گا؟ یقیناً ہر آدمی، ہر قبیلہ، سارا حجاز اور سارا عرب میرا دشمن ہو جائے گا۔ میں تنہا کس کا اور کس طرح سے مقابلہ کروں گا؟ بے شک ایک آدمی کا نہیں، ایک خاندان کا نہیں، ایک قبیلے کا نہیں، سارے عرب کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ حضرت خدیجہ نے کہا۔ پیارے نبی بولے، مگر کچھ ہو خدیجہ، میں مقابلہ کروں گا، خدا کی مدد کے بھروسے پر مقابلہ کروں گا۔ کیا خدا میری مدد نہیں کرے گا؟ ضرور کرے گا، حضرت خدیجہ بولی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم، عرب بڑے سنگ دل ہوتے ہیں، جن بتوں کو وہ اور ان کے باپ دادا پوچھتے رہے ہیں وہ کیسے چھوڑ دیں گے؟ ان کی برائی سن کر کیا وہ رہ سکیں گے؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ ابرش نے مکہ والوں کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے برائی پیدا کر کے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکا دیا ہے؟ مجھے معلوم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مگر خدا کے بندوں تک خدا کا پیغام ضرور پہنچاؤں گا۔ اس کے بعد آپ چپ ہو گئے۔ حضرت خدیجہ کے دل پر اس کا بڑا اثر ہوا، اس لیے کہ وہ جانتی تھیں اور خوب اچھی طرح جانتی تھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں اور جو کرتے ہیں وہی کہتے ہیں، جو وعدہ کرتے ہیں اسے پورا بھی کرتے ہیں۔ لوگ صدیوں سے بتوں کو پوجا کرتے چلے آ رہے ہیں، جس وقت بھی آپ نے بتوں کے خلاف کچھ بھی کہا، آپ کو کوئی چھوڑے گا نہیں، سب آپ پر ٹوٹ پڑیں گے اور ساری قوم کا مقابلہ آپ کو اکیلے کرنا پڑے گا۔ اس خیال نے حضرت خدیجہ کو دکھی کر دیا۔ وہ دیر تک سر جھکائے کچھ سوچتی رہیں، پھر اٹھیں، چادر اوڑھی اور گھر سے باہر نکل آئیں۔ سامنے کی گلی میں گھس کر چلنے لگیں، چوراہے پر پہنچیں، داہنی ہاتھ مڑیں اور کچھ دور چل کر ایک مکان کے دروازے پر جا کھڑی ہوئیں۔ یہ مکان پتھر کا بنا ہوا تھا۔ آپ نے اونچی آواز میں کہا، میں اندر آ سکتی ہوں؟ اندر سے آواز آئی، آ جاؤ، تم کون ہو؟ حضرت خدیجہ مکان کے اندر داخل ہوئیں۔ چھوٹا سا مکان تھا، دھوپ تیز پڑ رہی تھی، گرم ہوا کے جھونکے چل رہے تھے، اس لیے آنگن میں کوئی نہ تھا۔ حضرت خدیجہ ایک کمرے میں گئیں۔ یہاں ایک بوڑھا آدمی چٹائی پر لیٹا تھا، ٹخنوں تک لمبا اونی جبہ پہنے تھا، سفید اور لمبی داڑھی تھی۔ وہ آدمی عیسائی راہب تھا، اس کا نام اداس تھا۔
वह हज़रत खतीजा को जानता था। हज़रत खतीजा को देखकर अदास ने पूछा, इस तेज़ धूप और गर्म हवा में क्यों तकलीफ़ की? मैं कुछ बातें पूछना चाहती हूँ। क्यों, क्या बात है? बताइए, जिब्राइल कौन है? अदास ने हज़रत जिब्राइल का नाम सुनते ही इज़्ज़त के साथ सिर झुका लिया। फिर हसरत से हज़रत खतीजा को देख कर कहा, तुमने हज़रत जिब्राइल का नाम कैसे और किससे सुना? हज़रत खतीजा ने कहा, मैं सब कुछ बता दूंगी, पहले जो मैंने पूछा उसका जवाब दीजिए। बताइए, जिब्राइल कौन है? जिब्राइल वह मुक़द्दस फ़रिश्ता है जो खुदा का पैगाम रसूलों पर लेकर नाजिल होता है। क्या वह खैर व बरकत लेकर नाजिल होता है? जिस बस्ती पर वह नाजिल होता है वह बस्ती खैर व बरकत से भर जाती है। अगर मैं कोई बात आपसे कहूँ तो क्या आप उसकी राज़दारी करेंगे? मैं इकरार करता हूँ कि तुम्हारी बात किसी पर ज़ाहिर न करूँगा। हज़रत खतीजा संभल कर बैठ गईं। उन्होंने कहा, आप मेरे शौहर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानते हैं? जानता हूँ। आप उन्हें क्या समझते हैं? बनु हाशिम का ख़ानदान तमाम ख़ानदानों में सबसे बेहतर, और ख़ानदान बनु हाशिम में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा सच्चे, अमीन, नेक और अच्छे अखलाक वाले हैं। अच्छा सुनिए, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि उन पर जिब्रील का नुज़ूल होता है। दास अपनी घुसी हुई छोटी छोटी आंखों से हज़रत खतीजा को बड़े गुस्से से देर तक देखता रहा। कुछ देर बाद बोला, ये बकवास है। अगरचे ये ठीक है कि एक नबी बहुत जल्द आने वाले हैं, लेकिन क्या ज़रूरी है कि वे मोहम्मद ही हों सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? लेकिन आज तक उन्होंने कभी झूठ नहीं कहा। हज़रत खतीजा ने बताया, ये जिन्नों का हाथ मालूम होता है, डरो नहीं। ये इंजील लाओ, ये आसमानी किताब है। अगर जिन्नों का हाथ है तो तू इस किताब को देखकर तेरा शौहर परेशान होगा, और अगर वाकई इस पर जिब्राइल का नुज़ूल होता है तो उस पर कोई असर ना होगा, और वे यकीनन बेखबर है। अदास ने हज़रत खतीजा को इंजील दी। हज़रत खतीजा ने अदास का शुक्रिया अदा किया और इंजील को चादर में छिपाकर उठी, मकान से निकली और अपने घर की ओर चल पड़ी। जब वह अपने घर पहुंची तो पसीने में डूबी हुई थीं। उन्होंने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुपचाप बैठे हैं। हज़रत खतीजा ने चादर उतार कर एक तरफ रख दी और इंजील हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धीरे से सर उठाकर इंजील को देखा। हज़रत खतीजा ध्यान से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखती रहीं। हुजूर का चेहरा चमक रहा था, परेशानी नाम को नहीं थी। हुजूर ने हज़रत खतीजा की तरफ देख कर कहा, ये कौन सी किताब है खतीजा? हज़रत खतीजा ने कहा, मुक़द्दस इंजील। अब भी हुजूर के चेहरे पर किसी किस्म की बेचैनी या घबराहट ज़ाहिर न हुई। हुजूर ने पूछा, तुम कहाँ से और क्यों लाई हो? हज़रत खतीजा ने तमाम वाक़या सुनाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर फरमाया, क्या तुझे ये शक है खतीजा, मुझ पर जिन्नों का असर है? खतीजा ने कहा, अब शक ना रहा मेरे हुजूर, मुझे यकीन आ गया, आप पर जिब्रील नाजिल होते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा कर खामोश हो गए। हज़रत खतीजा काम में लग गई। अगली किस्त में हम जानेंगे कि वो क्या हालात थे जब सलमा कब्र से बच्चों को निकाल कर उनका जेवर लूट लेने वाले के साथ रहने पर मजबूर हो गई। और हम अगली किस्त में ये भी जानेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास तबलीग किस तरह से शुरू हुई, क्या हाल और अहवाल थे, कौन कौन उनके साथ रहा और किन हालातों से
وہ دو چار ہو رہے